انگارے کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں کہ جن کا تعلق ایک ایسے شعبہ علم کے ساتھ ہے جس شعبہ علم کے بارے میں انسان ایک خاص طرح کا تجسس اس کے اندر ہمیشہ سے پروان چڑھتا رہا ہے، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اس کا ماضی کیسا تھا اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ناظرین، دنیا میں پامسٹری ایک بڑا دلچسپ مضمون رہا ہے اور اب بھی ہے، اور اس کے بارے میں دنیا میں بہت سی سائنٹیفک ریسرچز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور ایک طویل انسانی مشاہدے کے بعد یہ علم، پامسٹری کا علم، ایک ایسے موڑ پر آیا ہے جہاں پر ہم اس کے ذریعے سے بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے علوم کے اندر آج اس علم سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کرمنالوجی کا علم اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے، اور بہت سے علوم ہیں کہ جہاں ہمیں بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں اور بہت سی چیزوں کو جاننے میں اس علم کے ذریعے سے مدد لے سکتی ہیں۔ مگر ہمارے ہاں پامسٹری کو ابھی تک ایک ایسا علم کے طور پہ لیا جا رہا ہے جو شاید اس طرح کا سائنٹیفک علم نہیں ہے، اور شاید اس طرح ہے بھی نہیں، مگر ہزاروں سالوں کا انسانی تجربہ ایسا ہے کہ جس تجربے کے بعد آج پامسٹری ایک باقاعدہ ڈسپلن کی شکل میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست سے، اور نہ صرف یہ ہمارے عزیز دوست ہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ پامسٹ ہیں، ظفر اقبال لق صاحب۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ظفر اقبال لق صاحب نے ڈبل میتھ اور فزکس کے ساتھ انہوں نے بی ایس سی کیا، اور پھر انہوں نے اپنا ایم اے جو ہے وہ ہسٹری میں کیا۔ بڑا دلچسپ سائنس اور آرٹس کا یہ ایک کمبینیشن ان کے ہاں ہے، مگر ان کا جو دلچسپی ہے، ان کی جو ایک ڈیپتھ ہے چیزوں کو جاننے کے لیے، وہ کہیں پامسٹری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں، اور بہت سی رائل فیملی کے حوالے سے بھی ان کا بہت گہرا مشاہدہ ہے، دش شناسی کے حوالے سے۔ تو آج ہم ظفر اقبال لق صاحب سے بات کریں گے۔ خوش آمدید ظفر صاحب۔ میرے لیے تھوڑا سا یہ انٹرویو اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ شاید میں پہلی مرتبہ غیر ادبی کہہ لے ایک سطح پہ، یا شاعر یا ادیبوں سے ہٹ کے ایک ایسی شخصیت سے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جن کا دائرہ علم جو ہے وہ دش شناسی کے حوالے سے ہے۔ تو شاید میں اس میں علم میں اتنا زیادہ شاید پختہ نہیں ہوں، تو میں بہت طالب علمانہ سطح پہ آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا، اور میں چاہتا ہوں ہمارے جو انگارے کے ناظرین ہیں ان تک بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچے۔ جو پہلی بات جو مجھے سٹرائک کرتی ہے اس حوالے سے کہ کہاں ڈبل میتھ فزکس ہے اور کہاں ہسٹری ہے اور کہاں پامسٹری ہے، تو یہ تال میل کیسے بنتا ہے، ذرا تھوڑا سا اس سوال پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، پھر ہم آگے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں انگارے میں ایز اے انٹرویو کے لیے بلایا، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ ڈبل میتھ فزکس اور ہسٹری میں کیا کمبینیشن تھا، پامسٹری میں آپ کہاں آ کے گھسے۔ میں نے گریجویشن کرنے کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے فارماسیوٹیکل سے آغاز کیا۔ تو میں مختلف جب ڈاکٹر حضرات سے ملتا تو بڑا پینفل پروسیس ہوتا اور بڑی ویٹ کرنا پڑتی ہے ایک ڈاکٹر سے ملنے کے لیے۔ میرے ذہن میں اکثر و بیشتر یہ سوال جنم لیتا کہ کوئی ایسی سکل ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو بھرپور توجہ ملے، یا آپ کو جو باہر ویٹ نہ کرنا پڑے۔ بیسک ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری بات یہ تھی میرے والد صاحب کا یہ شوق تھا فن دست شناسی پہ، تو اس کو دیکھ کے بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ہوئی کہ اس کو دیکھا جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے یا تحقیق کی جائے کہ یہ نالج کتنا حقیقت سے قریب ہے۔ اسی دوران جو ہے ایسے دوست احباب کی تلاش رہی جو اس فن کے اندر جو ہے اپنا ایک نام یا مقام رکھتے تھے، ان تک رسائی حاصل کی، ان سے استفادہ کیا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں جب ملک سے باہر جانا پڑا تو وہاں بھی بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات رہی جو اس فن کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ تو یہ شوق جو تھا پھر وہ کہہ لیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنتا چلا گیا، اور ہم اس میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اب میں تقریباً پچھلے کوئی 25 سال سے اس نالج سے ریلیٹ ہوں۔ فن دست شناسی کے حوالے سے میں نے مختلف پولیٹیشینز ہیں، کرائم کی دنیا کے لوگ کہہ لیں، یا اور بہت سارے
جو ادبی لوگ کہہ لیں، لٹریری ہیں، جو ڈشی سے متعلقہ لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات رہی، بہت سارے لوگوں کے پرنٹ میں نے جو ہے وہ حاصل کیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نالج ہے جو فرد کی شخصیت کے بارے میں آپ کو 100% نہیں تو 80% آپ کی شخصیت کے قریب لا کے آپ کو کھڑا کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ظفر صاحب، میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً ہمارے انگارے کے ناظرین بھی یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ بیسکلی آپ کا تعلق کس علاقے سے رہا، کہاں آپ پیدا ہوئے، یہ کہاں تک یہ پورا سفر کر کے آج آپ پہنچے ہیں؟ عامر بھائی، میرا آبائی ڈسٹرکٹ وہاڑی ہے. بھائی جب میری پیدائش ہوئی تھی اس وقت ڈسٹرکٹ ملتان ہی تھا، وہاڑی ڈسٹرکٹ تو بعد میں بنا. جی جی. اب میں ملتان اور وہاڑی دونوں سے جو ہے میرا تعلق ہے. پرائمری تک کوالیفیکیشن میں نے وہاڑی میں کمپلیٹ کی، اور گریجویشن جو ہے وہ میں نے ملتان سے کیا. میٹرک میری مسلم ہائی اسکول سے، صحیح. اور ڈبل میتھ فزکس BSc جو ہے میں نے ملتان سے کیا. اس کے بعد میں کچھ عرصے بعد ٹھہر کے پھر میں نے ماسٹر کر لیا. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے فارما انڈسٹری سے ہوتے ہوئے اور فن دست شناسی کے حوالے سے آج ہم یہاں تک آ گئے ہیں. پہنچے. جی جی. تو ایک لحاظ سے تو اپنے وسیع بھی کہ آپ جی جی سپوت بالکل ہوئے بالکل ہمارے. بالکل. ہم ملتان سے ہی آپ یوں کہہ لیں کہ جب میں ملتان میں آیا تھا تو میں میرا خیال 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے پھر ملتان میں ہی ہوں. صحیح. اچھا، یہ دست شناسی کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے، ہم پاکستان میں بھی، اور کیرو کا نام تو ہم خیر انٹرنیشنل سنتے ہی رہے ہیں، بچپن سے ہی سنتے رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں میر بشیر تھے، SM ملک تھے، ایم اے ملک تھے، بعد میں SM ملک بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ ایسے تھے. تو آپ ان میں سے انسپائر ہوئے، یا کچھ ایسا کوئی حالات تھے کہ جو آپ اس علم کی طرف آئے؟ نہیں، انسپائر نو ڈاؤٹ. میں نے شروع میں جب اس سبجیکٹ کا مطالعہ کیا تو مارکیٹ میں جو بک مجھے ایزیلی اویلیبل تھی وہ تھی کیرو کی پامسٹری. جی جی. وہ کیرو نے جو کتابیں لکھی میرے خیال میں ایک بیس پرووائڈ کی پامسٹری کو. اس کے بعد جو اس میں اتھینٹک نام ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں جس بندے نے سائنسی بنیادوں پہ اس سبجیکٹ کو ترتیب دیا اور بنایا اور اس فن کو ایک شان بخشی، وہ ایم اے ملک ہے. اور جو میر بشیر صاحب ہیں، جب میں نے میر بشیر صاحب کی تصانیف کا مطالعہ کیا تو میرے خیال میں مسلم دنیا میں اگر کوئی نام بہت زیادہ پامسٹری یا فن دست شناسی میں معتبر ہے تو وہ میر بشیر صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد ایم اے ملک صاحب ہیں. یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ان کے نام جو ہے فن دست شناسی میں سنہرے حروف میں لکھے جانے چاہیے. تو آپ کو تو پھر میرے خیال میں ان 25 برسوں میں تو پھر آپ نے کوئی ہزاروں ہاتھوں کا مطالعہ کیا ہوگا. عامر بھائی، ہزاروں تعداد شاید اس سے بھی زیادہ ہے. میری لیب کے اندر جو ہے میں بہت سارے لوگوں کے پرنٹ، اب تو شاید پک کا زمانہ آ گیا ہے اور واٹس ایپ کا دور آ گیا. اس سے پہلے بڑی لیبر کرنی پڑتی تھی پرنٹ بنانے کے لیے، پرنٹ لینے کے لیے. خاصی محنت کی، بڑے پرنٹ اکٹھے کیے. شوق بھی تھا اور لگن جو ہے وہ بہت کچھ کروا دیتی تھی. اور بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ جانچیں یا ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر قدرت نے کیا کیا راز جو ہیں وہ خفیہ رکھے. تو اس حوالے سے ہم نے خاصے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ لیں ایک فن کو آپ 25 سال لائف کے دے کے بیٹھے ہیں تو اس میں آپ نے کتنا کچھ جو ہے وہ جان ماری ہوگی اور کیا کچھ مواد آپ نے اکٹھا کیا ہوگا. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اس علم کے بارے میں عام طور پہ ہمارے ہاں اس کو کسی واہمے کے ساتھ یا کسی اندازے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی کوئی اس کو بہت زیادہ سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہزاروں سالوں کی ایک تاریخ ہے جو ان لائنوں سے ہوتی ہوئی، انسانی مشاہدے سے ہوتی آج. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ یہ کوئی ایک سائنسی بنیادوں پر بھی ہاتھ کا مطالعہ ممکن ہے؟ کچھ ایسے فارمولے، کچھ ایسے طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں کہ اگر یہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو اس کا جواب یہ آ سکتا ہے. عامر بھائی، بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کتنا قدیم ہے. انسانی غار جو ہے جب ان کو وزٹ کیے گئے تو آج بھی ان کے لائنوں کے جو آج نام ہیں انسانی، اس وقت جو غاروں میں انسان رہتا تھا ان کے نام آج بھی وہی ہیں. بالکل. اور ہاتھ کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس علم کا جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے وہ 5000 سال پرانی ہے، اور اسے بکش فارم میں پہلا جو بکلیٹ اس پہ تحریر کیا وہ ارسطوٹل تھا، ارسطو تھا، جس کو اسے کتابی شکل میں لے کے آیا کہ یہ لائن لائف لائن ہے، یہ برین لائن ہے، یہ ہیڈ لائن ہے، اور یہ ہارٹ لائن ہے. یہ سارے نام جو ہیں ارسطوٹل نے اس کو دیے.
اور ساری اس نے وہ نام، وہ سارے انسانی غاروں سے یہ نام لیے، آج بھی لائنوں کے وہی نام اس وقت بھی موجود ہیں۔ ایک چیز میں یہ خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں 10 شناسی کو قسمت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا قسمت سے تعلق نہیں ہے، یہ فرد کے اندر اہلیت کا بتاتی ہے، کوالٹیز کو بتاتی ہے، اس فرد کا کیا معیار ہے، کیا کیلیبر ہے، بہت اچھی بات، کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ بہت بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر فرد جب پیشے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس نالج سے اگر استفادہ کریں تو وہ ایک بہترین اپنے پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ ایک فرد کو قدرت نے بہترین شاعر چنا ہے اور وہ جو ہے وہ جا کے جو ہے مستری یا مزدور بننے یا انجینئر بننے کے چکروں میں پڑ گیا تو وہاں اپنے آپ کو نہیں منوا پائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اس حوالے سے یہ فن جو ہے بڑی ہیلپ کر سکتا ہے۔ ایون ہم ایک دوسری ٹرم استعمال کرتے ہیں ایپٹیچیوڈ، کہ جب آپ بچوں کے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ کرنا چاہیں تو ایک ماہر 10 شناس آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ کون سی کوالٹیز لے کے آیا اور کس پروفیشن کے لیے سیوٹ ہے۔ صحیح صحیح۔ ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں سے استفادہ نہیں کیا جاتا، میرے نالج کے مطابق یہ کہ باہر کی دنیا میں پامسٹری اور 10 شناسی سے یہ باقاعدہ استفادہ کیا جا رہا ہے کہ اس بچے کے اندر، یہ اس فرد کے اندر کیا کیلیبر ہے، ہم اس کو کس ٹریک کے اوپر لے کے جائیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کو قسمت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہ پوری کی پوری جو توقعات ہیں یا چیزوں کے انسانی نفسیات ہیں وہ اور طرح سے عمل کرتی ہے۔ مگر آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ یہ ایپٹیچیوڈ کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے انسان کے شخصیت کے ساتھ، اور واقعی اس علم سے اس طرح اور ہم یہ دیکھیں بھی تو ہمارے جو قدیم حکماں تھے ماضی میں، اگر 200 300 400 سال پہلے چلے جائیں تو لگ بھگ ہر بڑا آدمی اس علم کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ 10 شناسی بلکہ عامر بھائی میری جو معلومات کے مطابق ہیں جتنے بھی پرانے طبیب تھے وہ ان علوم سے بڑا استفادہ کرتے تھے۔ بالکل۔ بعد میں جو معاملات آئے، جو ہماری مطلب تبدیلیاں آئیں، خاص طور پہ جب برٹش رول یہاں آیا تو اس نے ہمارے بر صغیر کے بہت ساری روایات کو چینج کر دیے۔ اس سے پہلے تک بر صغیر میں یہ نالج تھا، حکمہ یا جتنے بھی بڑے نامور طبیب ہوا کرتے تھے وہ اس نالج میں بھی اپنی ایک دسترس رکھتے تھے۔ تو یہ تبدیلیاں ہونے کی وجہ سے یہ نالج جو ایک طرح سے ان لوگوں کے پاس پہنچا جنہوں نے اس کی بالکل بے قدری کر دی، صحیح صحیح، اور اس کو جو ہے صرف اور صرف مقدر اور نصیب کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس علم کے ساتھ جاتی ہے۔ اچھا، ہم نے کچھ کتابوں میں بھی پڑھا اور کچھ دوستوں سے بھی سنا اور آپ سے اس چیز کی تصدیق بھی چاہیں گے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کچھ ادارے ہیں جیسے پولیس ہے یا جو انویسٹیگیشن کے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کچھ مجرموں کے حوالے سے، کچھ شخصیات کے حوالے سے، وہ اس چیز سے بھی بہت میرا استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ پرنٹ صرف اس حد تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جی آیا یہ ریجز یا سائن صرف اسی شخص کے ہیں جس کے اوپر ہم نے جو ہے جس کو اپنی گرفت میں لیا ہے، یہ کسی اور کے سائن تو نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ یا باقی سارے لوگ کرمنالوجی کے حوالے سے اس علم سے استفادہ کریں تو وہ بہت تھوڑے وقت میں ایک ایکوریٹ مجرم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مجرم کے اندر، شخصیت کے اندر وہ جھانک سکتے ہیں کہ اس کا مینٹل سٹرکچر کیسا ہے، بالکل، بجائے اس کے کہ آپ اسے ٹارچر کریں، جسمانی ایذا رسانی دیں۔ آپ کا جو ہے سائیکلوجیکلی اگر آپ کو ایک نالج ہو جائے یا اس سکل سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو میرے خیال میں بہت کم وقت میں آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں باہر ہو بھی رہا ہے، باہر کے ممالک میں بالکل ہو رہا ہے، کرائم کے حوالے سے، کرمنالوجی کے حوالے سے، بالکل کر رہے ہیں۔ اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہم جاسوسی جب ناول پڑھتے تھے تو وہ جو کھرا ڈھونڈنے والے ہوتے تھے، اور یعنی یہ عرف عام میں جنہیں کھوجی کہا جاتا تھا، تو جناب کھوجی باقاعدہ جا کر اور مجرموں تک پہنچتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک شخص کا پورا ایک شخصیت کو جان سکتے ہیں اس سے۔ بالکل، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ سائن ہے، میں تو پامسٹری کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قدرت جو ہے افراد کو ڈیزائن کرتی ہے، وہ ایک آرٹسٹ تخلیق کر کے بھیجتی ہے، وہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان تخلیق کر کے بھیجتی ہے، وہ ایک مصور تخلیق کر کے بھیجتی ہے۔ ہاں، یہ بعد میں ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے مراحل سے گزر کے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، لیکن قدرت کا پہلے سے وہ ڈیزائن کرتا فرد ہوتا ہے اور اس میں وہ سارے سائن موجود ہوتے ہیں جو اس سیٹ کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں 10 شناسی میں تقریباً تو آپ سمجھیں کہ ہمارے میں جتنے بھی لوگ ہیں کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں کچھ نے سنا ہے، کسی نے کچھ پڑھا ہوتا ہے ابتدائی نوعیت کا،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ کی محض چند لکیریں جو ہیں یہی ریڈنگ کر کے ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں. تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا جو ہمارے ایک عام کنفیوژن کہہ لیں یا عام تاثر ہے اس حوالے سے میں ایک اس کے لیے خوبصورت ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں حروف تہجی ہے کہ اے بی سی اور ڈی آپ اس کو زیڈ تک لے جائیں. صحیح. اب ایک بندہ یہ کہے کہ جی میں نے زیڈ تک اے بی سی پڑھ لی ہے لہٰذا میری ماسٹر ہو گئی. ماسٹر. صحیح. تو یہ ساری جو ہے ایک طرح سے ایک ڈیجٹ ہیں بیسک. صحیح. اب ان ڈیجٹس کو یہ چند لائنیں ہیں, یہ لائنیں جب آپس میں مل کے ایک عمارت تعمیر کرتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پلازا بن گیا ہے, صحیح, یہ مارکیٹ بن گئی ہے, یہ کیا کس چیز کی کیا شخصیت کا کیا نقشہ ڈرا کر رہا ہے. ان لائنوں کو ترتیب دینا اور اس تحریر کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرٹ ہے. تو کہیں ہاتھ کی ساخت بھی اس میں کوئی میٹر کرتی ہے؟ ہم نے تو اب جو میں عرض کیا نا کہ چونکہ میں تو اس علم کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, مگر کچھ دوست ہیں جو بتاتے ہیں یہ ابھار بہت اہم ہوتے ہیں, یہ ہاتھ بہت اہم ہوتا ہے. تو یہ نہیں, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے عامر بھائی. یعنی آپ کو اگر میں کوئی شخص کو ہاتھ دکھانا چاہے تو سب سے پہلے آپ کی آبزرویشن میں کیا چیز آئے گی؟ جو سب سے پہلے آبزرویشن ہے, ہم ہاتھ کو جو ہے مختلف کیٹیگرائز میں تقسیم کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل ہینڈ ہے, یہ کونک ہینڈ ہے, صحیح, یہ سائیکلک ہینڈ ہے, یہ اسکوئر ہینڈ ہے, ایلیمنٹری ہینڈ ہے, مکسڈ ہینڈ ہے. کون سا ہینڈ ہے؟ صحیح. پہلے تو ہم اس کا فریم دیکھتے ہیں کہ فریم کون سا ہے. اس فریم کے بعد اس کے اندر جو ڈرائنگ ہے وہ کیا ہے. ہر فریم کے اندر ہر ڈرائنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ مفہوم کی حامل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ کے اندر جو ابھار ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے. صحیح. ہاتھ کے جتنے بھی ابھار ہوں گے ہر ابھار کی ایک علیحدہ کوالٹی ہے اور وہ صلاحیت ہے. جتنے زیادہ ابھار اس میں پرومیننٹ ہوں گے, وہ 2 ہیں, 3 ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, ٹوٹل 7 کے قریب آئی تھنک ابھار ہیں. تو ہر ابھار کی کوالٹیز جو ہیں وہ جو زیادہ پرومیننٹ ہوگا اس کے اندر وہ فرد کے اندر وہی کوالٹیز جو ہیں وہ موجود ہوں. صحیح. اچھا, مثلا ہمارے ہاں کوئی بھی ایک انسانی ہاتھ جو ہے اس میں 3-4 بڑی اہم لائنیں ہوتی ہیں. دیکھیں جی یہ ہارٹ لائن ہے جی, یہ لائف لائن. اچھا, بعض لوگوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ عمر ان کی 90 سال ہے اور پتہ لگتا ہے کہ لائف لائن تو بہت چھوٹی سی تھی. اچھا, پھر ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی آتا ہے اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے, شاید آنا چاہیے. مثلا ایک جہاز میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں سے 25-30-40 لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے مارے جاتے ہیں. تو کیا وہ سب کے ہاتھ میں ایسے سمٹمز ہوں گے؟ عامر بھائی, پہلی آپ نے بات کی کہ لائف لائن کو ہم دیکھتے ہیں, لائف لائن شارٹ ہے لیکن وہ 90 برس یا 100 برس تک بندہ سروائیو کرتا ہے. اب یہاں کے بندہ سوچتا ہے کہ فن 1084 تو پھر فیل ہو گیا. بالکل. اس کا یہ ہے کہ لائف لائن کا نام لائف لائن ہے, اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اس کا نام ہم نے ایک لائف لائن دے دیا, جیسے آپ کا نام عامر سہیل ہے, میرا نام ظفر اقبال ہے. اچھا اچھا اچھا. لائف لائن کی جو شارٹ ہے, جن کے ہاں لائف لائن کم ہوتی ہے, اب جدید پامسٹری یہ کہتی ہے کہ ان کے اندر آگے تولید کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. فرٹیلیٹی کی ریشو جو ہے کم, بلکہ ایسے لوگوں کے اندر امپورٹنسی جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی, کروموسوم جو ہیں وہ کم دیکھے گئے. یہ مسائل اور پرابلم جو ہے مطلب اپنی آگے نسل, جی اس پہ ریسرچ ہے, یہ فردر اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتے جن کے ہاں لائف لائن کم ہوتی ہے. بلکہ ایک بار مجھے ہاسپٹل میں اتفاق ہوا جانے کا, تو وہاں ایک پیئر آیا ہوا تھا. تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ان میں سے کون سا فرد جو ہے وہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے دونوں ہسبینڈ وائف کے ہاتھ دیکھے, تو جو میاں کا ہاتھ کے سائن تھے اس میں لائف لائن کا ڈیوریشن اپ ٹو مارک نہیں تھا. میں نے کہا یہ فرد جو ہے اپ ٹو مارک نہیں ہے. بعد میں لیب میں ٹیسٹ ہوا تو یہ بات تصدیق ہوگی کہ موصوف میں کروموسوم سرے سے ہے ہی نہیں, امپورٹنٹ ہے یہ. تو لائف لائن کا شارٹ ہونا جو ہے امپورٹنسی کو شو کرتا ہے. اس کا لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمر کے کم زیادہ ہونے سے, عمر یا کم تعلق سے کوئی. اچھا, اور جو دوسرا سوال تھا میرا, دوسرا آپ نے کیا سوال تھا؟ ایک جہاز ہے اور 30-40 لوگ. بڑا پیارا سوال ہے. دوسرا سوال, جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو بہت سارے لوگ جو تھے, جو مخفی علوم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے, وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ایسے سائن نظر آ رہے ہیں جو گوئنگ ٹو ڈیتھ, جو ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ حیران تھے کہ یار یہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں. ایسا حادثہ جو ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہاں ایک جہاز کریش ہو رہا ہے تو اس میں تمام کے تمام افراد میں وہ ایک نیگیٹو یا ڈیتھ کا سائن موجود ہوتا ہے, لیکن بہرحال میں نے اب تک جو بھی میرے مشاہدے میں آئیں
کہ ایسا کوئی نہ کوئی نیگیٹو سائن ہر اس سائن میں موجود ہے. آپ سمپلی اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیڈ سائن ضرور ہوتا ہے. صحیح. اور دوسری ایک بات پہلے میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ اس فن کو اگر افراد کو پہچاننے میں آپ صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے, بالکل ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم زندگی اور موت کا تعین اس سبجیکٹ سے کریں. ہاں میرا خیال ہے کہ اس طرح یہ زیادہ سائنٹیفک, زیادہ اس میں یہ جو ڈیتھ والا جو کانسیپٹ بہت ساری جگہوں پہ یہ ایکوریٹ نالج بھی دیتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ یہ نہیں دیتا. یعنی اس کے اگر میں یوں کہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری قسمت, زندگی, موت, یہ شاید اس کے ڈومین میں اس طرح آتی بھی نہیں ہے, نہیں آتی جس طرح سے اس میں اس کو جس طرح سمجھا گیا ہے, جس طرح سمجھا گیا. ایکچولی یہ ایپٹیچیوڈ ہے سارے کا سارا, انسانی شخصیت کو انالیسس کرنے کا بہترین نالج. بالکل ٹھیک ہے. فرد کے اندر نیگیٹو کیا ہیں اور فرد کے اندر میرے خیال میں کہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ قرین قیاس اور سائنس کے بالکل قریب تر ہو جاتا ہے. قریب تر ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کا اتنا تجربہ رہا, 25-30 سال آپ نے اس علم کو دیے اور صاف ہے کہ بہت سے ہاتھ آپ نے دیکھے, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کا جو جرنی تھا یہ پورا, اس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سعودیہ میں بھی, یو اے میں بھی, اور بڑی شخصیات کی آپ سے اس علم کے حوالے سے استفادہ, تو تھوڑا سا وہ بھی ذکر کریں ہمارے ناظرین کے لیے. عامر بھائی, میرے سامنے ایک پرنٹ آیا ہے میں اس شخصیت کا, تو میں نے کہا جی آپ بڑی غیر معمولی سی شخصیت ہیں, آپ آرڈینری نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا, میں ان کا نام تو ڈسکلوز نہیں کروں گا یہاں, انہوں نے کہا جی میں جسٹ آرڈینری. میں نے کہا جی اگر آپ جسٹ آرڈینری ہیں تو ہم اس سبجیکٹ کو یہیں کلوز کر دیتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. صحیح. بعد میں جب انہوں نے اپنی پہچان کرائی تو پتہ چلا کہ وہ کسی مطلب وہ ایک بہت ہی آنریبل اور بڑی اس فگر سے جو ہے وی وی آئی پی فگر تھی. میں ایک شخصیت کا یہاں خاص طور پر ذکر کروں گا, بیگم سرفراز اقبال کا. میں اسلام آباد ٹھہرا ہوا تھا تو وہ ایک روز مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں. انہوں نے مجھے اپنا پرنٹ دیا لیکن اپنا نام نہ بتایا کہ جی ہو سکتا ہے میں اگر آپ کو اپنا نام بتا دوں ممکن ہے آپ اس سے بہت ساری چیزیں گیس کر لیں. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسلام آباد فرسٹ ٹائم آیا اور میں اسلام آباد اس ہوٹل سے باہر کسی کو نہیں جانتا, نہ ہوٹل کو ریسیپشن والے کا نام بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے. بہرحال وہ مجھے پرنٹ دے کے چلی گئی, میں نے ان کی فائنڈنگ ریڈنگ بنائی, اور جب وہ نیکسٹ ٹائم مجھے ملنے آئیں تو انہوں نے کہا یار یہ اس کا مطلب یہ کہ سبجیکٹس میں کچھ جان ہے. صحیح. میں نے کہا جی آپ بنیادی طور پہ جو ہے ادیب ہیں اور آپ کا لٹریچر سے جو ہے وہ تعلق ہے اور آپ کا یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کی دلچسپی کا ایریا جو ہے وہ یہ ہے. بہت ساری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, انہوں نے بہت اس چیز کو اپریشیٹ کیا. جب تک وہ حیات رہیں ان سے باقاعدہ ملاقاتیں چلتی رہیں. ایسے ہی ایک پولیس آفیسر تھے, بعد میں وہ ایک بڑے سینئر رینک پہ جا کے ریٹائر ہوئے, تو وہ بھی ہوٹل تشریف لائے. کہنے لگے جی آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں, اگر اس ہاتھ میں آکلٹ سائنس کو جاننے والا سائن ہے تو میں آپ کو ہاتھ پرنٹ دوں گا, ادروائز نہیں دوں گا. صحیح. میں نے کہا جی پہلے مجھے وہ سائن آپ دکھائیں دین میں آپ کو جو ہے اپنا ہاتھ دوں. خیر انہوں نے بڑا ایکوریٹ اس سائن پہ ہاتھ رکھا تو مجھے اندازہ ہوگا یہ بندہ اس سبجیکٹ سے دلچسپی رکھتا ہے. صحیح. تو میں نے خیر پرنٹ دینے کے بعد اگلے دن آئے تو میں نے جو فائنڈنگ ریڈنگ بنا کے رکھی ہوئی تھی, میں نے کہا جی آپ کا ڈیزگنیشن یہ ہونا چاہیے, آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے, یہ ہرڈلز ہیں, یہ ساری چیزیں. تو مجھے کہنے لگے بالکل ہے ٹھیک ہے, اسلام آباد میں اگر آپ کو کوئی پریشان کرے یا تنگ کرے تو میرا یہ وزٹنگ کارڈ رکھ لیں, آپ کے کام آئے گا. صحیح. بعد میں پولیس کے انتہائی سینئر 3 رینک پہ وہ پہنچ کے ریٹائر ہوئے. اچھا ظفر صاحب, ایک آپ نے ابھی بیگم سرفراز کا ذکر کیا اور صاحب کہ ہمارے قبیلے کی ہیں, شعر و ادب سے ان کا تعلق رہا اور بڑے نامی گرامی ان کا باہر ایک حوالہ تھا. تو آپ نے ادیبوں شاعروں کے بھی کچھ ہاتھ کا مطالعہ کیا, اور ایک تو یہ اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اندازہ, یعنی کیا آپ کی ریڈنگ سے کہ کسی ادیب یا شاعر کا ہاتھ کسی دوسرے فرد کے ساتھ کس طرح مختلف ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا سمٹم ہاتھ میں؟ عامر بھائی پہلی بات تو یہ ہے میں بہت سارے نمبر شخصیات سے خود تو نہیں ذاتی طور پہ مل سکا, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے پرنٹ ان کے ضرور کلیکٹ کی. صحیح ہے. آپ جس فیلڈ میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی. میں یہاں آپ کو ایک بڑا ادبی دنیا میں بہت بڑا معتبر نام ہے فیض صاحب کا.
اب فیض صاحب کے ہاتھ میں جو کمال چیز تھی ان کی، ایک تو برین لائن جو ہے وہ کرو تھی، ماؤنٹ آف مون کی طرف آتی تھی، اچھا سلوپ بناتی، اور دوسرا یہ کہ وہ لائف لائن سے سیپریٹ ہے، اور تیسری جو بات ان کے ہاتھ میں تھی، ہاتھ میں آپ کا جو تھم ہے یہ بہت بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ فرد کس کیلیبر ہے اور کس معیار کا ہے۔ صحیح۔ اب فیض صاحب کے ہاتھ کا جو تھم ہے اور برین لائن کا جو کرو ہے اور لائف لائن سے بڑا ریزنیبل سیپریٹ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو کے دانے جتنے ڈسٹینس سے اگر برین لائن کریٹ ہو اور لوب بنائے نیچے کی طرف آئے اور تھم طاقتور ہے تو آپ سمجھ لیں یہ غیر معمولی فرد ہے، صحیح۔ اور قدرت نے اس کو جو ویژن دیا ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت دی ہے، وہ دوسروں سے انتہائی غیر معمولی ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے جو نامور لوگ ہیں، بہت بڑی شخصیات کے پرنٹ میری نظر سے گزرے ہیں، جن میں سے فیض صاحب ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، محترمہ بے نظیر صاحبہ ہیں، جنرل امید گل صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب ہیں، آیت اللہ خمینی صاحب ہیں، اور بہت ساری لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں جو ابراڈ کنٹریز میں ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ایسے سائن موجود تھے، سادہ آج کی لینگویج میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے ان کا جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیا تھا وہ کمال کا کیا، کمال کی، صحیح، اور وہ ان سے ہاتھ میں نظر کمال، آتا تھا۔ جی وہ ہاتھ میں نظر آتا ہے، اور آپ فرد کو فوری جان لیتے ہیں کہ فرد کس کیلیبر کا اور کس مقام و مرتبے کا۔ اچھا ظفر صاحب، ایک تھوڑا سا اور سادہ سا سوال، کیونکہ میں کے ساتھ اپنی دلچسپی بھی ساتھ ساتھ ہے کہ کچھ میں نے میر بشیر کے واقعات پڑھے، کچھ ایم اے ملک کے واقعات پڑھے جو بڑے غیر معمولی واقعات تھے۔ مثلا ایم اے ملک نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک شخص کا ہاتھ دیکھا تو اس کے ہاتھ پہ لائنز ہی نہیں تھیں، جی تو جی وہ بڑا عجیب و غریب صورتحال تھی۔ اور پھر ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہ ہاتھ دیکھا تو میں نے اس شخص کو کہا بھی تم فلاں جگہ مت جاؤ، اور وہ گیا تو وہیں اس کی موقع پہ ہی کہیں ٹرین آیا، کچھ ایسا۔ تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی انہونی چیزیں یا ایسا کوئی انوکھا ہاتھ کہ جو شاید عام روٹین کے ہاتھوں سے قطعی مختلف ہو؟ نہیں، میں نے انوکھا ہاتھ تو بالکل کوئی نہیں دیکھا جس میں ہمیں روٹین سے میں کہہ لوں کہ وہ ہٹا ہوا تھا، لیکن جو آپ ملک صاحب کی ایک بات کر رہے تھے کہ جی اس میں ہاتھ پہ لائنیں لائن ہی نہیں نہیں تھیں، تھی۔ وہ واقعہ میں نے ملک صاحب کی بک میں نے بھی پڑھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جب وہ ہاتھ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بالکل ہونٹوں پہ بالکل انگلی رکھ لی اور اشارہ کیا کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو وہ انسانی ہاتھ نہیں تھا، ان کا اشارہ جو ہے جنات کی طرف تھا کہ یہ ہاتھ جو ہے انسانی ہاتھ پہ تو ڈیفینیٹلی سائن ہے، سمٹمز ہوتے ہیں۔ میرا بھی اصل میں اشارہ اسی طرف تھا۔ کوئی ایسا تجربہ آپ کے ساتھ؟ اچھا ہاں، یہ ضرور ہے، میں بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے افراد کو دیکھا، اسیس کیا نالج کے حوالے سے، تو میرے خیال میں جو چیزیں میرے اندازاً تھا کہ یار اس فرد کو یہ ہونا چاہیے اور یہاں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، میں نشتر میڈیکل آؤٹ ڈور میں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے گیا تو ان کے ایک دوست پولیس آفیسر آئے ہوئے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے یار ظفر یہ دیکھو ان کے ہاتھ میں کیا سائن ہے۔ میں نے کہا جی میری فائنڈنگ ریڈنگ کے مطابق تو ابھی انہیں پاکستان سے باہر ہونا چاہیے، یہ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگے کہ ہر ایک پولیس آفیسر کا باہر کیا کام ہے، یہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے؟ میں نے کہا جی جو میرے نالج میں ہے، جو چیز میں اسیس کر رہا ہوں وہ تو یہی ہے کہ انہیں پاکستان سے باہر ہونا چاہیے۔ تو خیر جب ہماری گفتگو ختم ہوئی تو وہ صاحب جو پولیس آفیسر تھے وہ انہوں نے کہا جی حضرت بات یہ ہے کہ میری بوسینیا میں ایز اے پولیس آفیسر 2 سال کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا، اور آج سے 5 دن بعد میری فلائٹ ہے بوسینیا جانے کے لیے۔ تو ظفر جو بات کر رہا ہے یہ بڑی ایکوریٹ ہے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جی میں نے کہا بڑی مہربانی ہے، آپ نے اس حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو میں نے بہت سارے ہاتھ مطالعہ کیے، بہت سارے لوگوں کو کہ ان کا رزق اللہ نے پاکستان میں لکھا ہے، پاکستان سے باہر لکھا ہے، ان کو کس فیلڈ میں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے۔ ایون میں ایک اور بڑی اہم بات آپ کے چینل کے توسط سے یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا، جو لوگ بچیوں کے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، میں نے بہت سارے بچوں کے ہاتھ میں میرج کی سکسیس اور فیلیور کے سائن دیکھے۔ صحیح۔ تو میں عمومی طور پہ ایسے والدین سے یہی گوش گزار کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر بٹیا کے ہاتھ میں فیلیور کا سائن ہے تو اس کی تھوڑا سا ایسی شخص اس کو پالش کر کے بھیجیں کہ وہ ہر ٹف ٹائم میں خود کو ایڈجسٹ کر لے، ایڈجسٹ کر سکے، نہ کہ وہاں جا کے اپنی ایگو اور باقی معاملات میں رہ کے اپنی میرج کو فیلیور کی طرف لے جائیں۔ بالکل صحیح۔ ایسے ہی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، باقی سارے معاملات کے حوالے سے اگر ہم اس نالج سے استفادہ کریں تو میرے خیال میں انسانیت کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ اچھا ایک اور ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے
کیونکہ ہم نے یہ پلان کیا تھا ایک مختصر سا انٹرویو کرنا، مگر میرے ذہن میں ابھی بے شمار سوالات ہیں. اچھا، بہت سی ریڈنگز کتابوں میں موجود ہیں، آپ نے ان کو پڑھا، آپ نے ان کا مطالعہ کیا. کچھ ایسے سمٹمز بھی یا کچھ ایسی لائنز بھی آپ کے مطالعے میں آئیں جہاں آپ کو لگا کہ یار یہ جو کتابوں میں جو چیز آئی ہے یہ کہیں درست نہیں ہے یا اس میں کہیں کمی کوتاہی ہے؟ یعنی آپ کا کہیں مشاہدہ ذاتی، آپ کا کہیں اس حوالے سے کوئی، آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی چیزوں کو امینڈ کیا ہو بعض حوالے سے؟ میں اس میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں کلیم کرتا کہ میں نے اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ہے یا اس میں کوئی اضافہ کیا ہے. جو پریویس اساتذہ تھے انہوں نے بڑا کمال کا کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نالج کے حوالے سے جتنا انہوں نے محنت اور ریسرچ اور تحقیق کی وہ کمال کی. ہاں یہ ضرور ہے جو عام جنرل ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں فن دست شناسی کے حوالے سے، وہ عمومی طور پہ کتاب خریدتے ہیں اور ایک لائن کو دیکھ لی. بالکل بالکل. اب وہ دیکھا جی لائن کی تو یہ کوالٹیز لکھی ہیں اور میں تو بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میرے تو سروائیول بڑی مشکل ہے، اور لائن میرے ہاتھ میں بڑی اعلیٰ نظر آ رہی ہے. اس میں یہاں ہمارا ایک ادھورا نالج ہوتا ہے. فن دست شناسی میں کسی ایک سائن کی بنیاد پہ آپ کسی بھی فرد کے بارے میں رائے قائم نہیں کر پاتے. بالکل. سارے سٹرکچر، سارا فریم، ساری چیزیں یکجا ہوں تو پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو میں یہاں اپنے دوستوں سے یہ میسج دوں گا کہ جیسے آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہے تو آپ ایک ڈاکٹر سے مل کے اپنی ٹیبلٹ کا انتخاب کرتے ہیں، جی مجھے کون سی ٹیبلٹ لینی ہے. صحیح. اگر آپ کو دست شناسی تو آپ نے پتہ جب مارکیٹ میں گئے آپ نے 10 روپے کی کتاب خریدی، ایک لائن پڑھی، آپ نے کہا یار یہ نالج ہی فضول ہے. بالکل صحیح ہے. کسی ایک سائن کی بنیاد پہ کبھی بھی آپ کسی فرد کے بارے میں رائے قائم نہ کریں جب تک کہ آپ کو مکمل نالج ہو. تمام سائن کو جوڑ کے آپ ایک میننگز اور مفہوم کا جو ہے وہ تعین کریں، ایک سائن کی بنیاد پہ رائے نہ دیں. اچھا، آخری سمجھے سوال ہے آج کی نشست کا ہمارا کہ ہم پامسٹری کو دیگر علوم کے ساتھ کس طرح رکھ سکتے ہیں، کہاں کہاں وہ مماثل ہیں. مثلا علم نجوم ہے، علم جفر ہے، علم اعداد ہے، اور اس طرح کے علم ساعت ہے، کہ جتنے بھی دیگر علوم ہیں ان کو ہم پامسٹری میں کہاں ان کے ساتھ کہیں مماثلت آتی ہے، کہاں کہاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ میں جہاں تک باقی سبجیکٹ ہے خاص طور پہ میں کہوں گا اسٹرالوجی کہ جی آپ کے پاس ایک چوک ہے، چوراہا ہے. صحیح. آپ چوراہے سے جو ہے اب بالفرض کچہری کا چوک ہی آپ لے لیں ملتان میں، کہ آپ نے اگر آ رہے ہیں جی حسینہ گئی کی طرف سے تو وایا گھنٹہ گھر ہوتے ہوئے آپ کچہری پہنچیں گے. آپ 9 نمبر سے آ رہے ہیں آپ کچہری پہنچیں گے. آپ کلمہ چوک سے آ رہے ہیں آپ کچہری پہنچیں گے. آپ ایم ڈی اے سے آ رہے ہیں آپ کچہری پہنچیں گے. یہ جتنے بھی علوم ہیں، مخفی علوم ہمیں علم کیافہ کہتے ہیں، یہ مخفی علوم ہے. میرے خیال آلموسٹ میں نے بہت سارے اساتذہ سے ملا ہوں، تمام کے رزلٹ اور کیلکولیشن جو ہے وہ ایک ہوتی ہے. اگر آپ بالفرض ایک فن دست شناسی سے ایک رزلٹ لے رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور اسٹرالوجی سے لے رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، تو اس مین کہ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ ضرور غلط ہے. بالکل صحیح ہے. اگر دونوں کسی ایک نقطے پہ آ کے یکجا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہیں دونوں بندے. کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں اپنی جگہ سارے علوم ایک مکمل نالج ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہاں دوسری بات یہ کہ جو پامسٹری ہے ہم اسے سائیکالوجی کا ہی ایک حصہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی نفسیات کے حوالے سے جتنا آپ بہتر مشاہدہ یا نالج دست شناسی سے لے سکتے ہیں، انسانی مطلب بیسیکلی تو آپ اس کے کریکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے پروفائل کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو علوم میں جو میں نے دیکھا ہے اساتذہ اسے سائیکالوجی کے ساتھ زیادہ جوڑتے ہوئے نظر تو وہ پیرا سائیکالوجی میں چیزیں ساری آ جاتی ہیں. پیرا سائیکالوجی یا سائیکالوجی. باقی یہ علم کیافہ کا ہی ایک حصہ ہے. علم کیافہ میں سارے اسٹرالوجی ہے، پامسٹری ہے، علم رمل ہے، جفر ہے، یہ جتنے بھی ہیں کیا انسانی کیا سرائی پہ مبنی ہے. بسا اوقات ہماری کئی بات بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے اور بسا اوقات ایکوریٹ نہیں ہوتی. مگر یہ کہ ایک انسان کو سمجھنے میں بہرحال یہ بہت بلکہ انسان کی کوالٹیز کو اسیس کرنے میں یہ نالج بہت حد تک جو ہے درست ہے. اور یہ کافی حد تک سائنسی بنیادوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ فرد کے معیار، فرد کی کوالٹیز، فرد کی صلاحیت، جتنا یہ نالج آپ اس میں نکھار پیدا کرتا ہے اگر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو. اچھا، اصل میں پھر یہی غلط فہمی شاید ہمارے عام طور پر ہم لوگوں کی جو اس علم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں کچھ ایسے سوالات کے ساتھ کہ جو سوالات کے شاید جواب کسی کے پاس بھی ایز سچ حتمی نہیں ہو سکتے، زندگی کے، موت کے، وغیرہ وغیرہ.
مگر میرا خیال ہے کہ آپ نے آج کی نشست میں جو میں یہ سمجھتا ہوں جو حاصل گفتگو جو بات ہوئی ہے وہ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ یہ علم جو ہے یہ کہیں جڑتا ہے ہماری نفسیات کے ساتھ، ایک انسان کی شخصیت کے ساتھ، ایک انسان کی شخصی رویوں کے ساتھ، اور اس علم کے ذریعے سے ہم کسی بھی انسان کی شخصیت کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں، اس کے ایپٹیچیوڈ کے بارے میں، اس کے بیہیویئر کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا ظفر اقبال صاحب، اب آخر میں ہمارے ناظرین ہیں، انگارے کے بہت سے دوست ہیں، دیکھنے والے ہیں، اگر وہ آپ سے چاہیں اس حوالے سے مشاورت کرنا یا کچھ پوچھنا یا کچھ سوالات، تو اس کے لیے آپ کوئی حل نکالیں یا ہمیں کوئی حل بتائیں، ہم بھی ساتھ اس کے جڑ جاتے ہیں۔ عامر بھائی، آج تو سائنسی دنیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے، اور میرے خیال میں واٹس ایپ پہ میرے پہ بہت سارے دوست اپنے ہینڈ پرنٹ بھیج دیتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ، اور میں ان کی ساری ڈیٹیل اور فائنڈنگ ریڈنگ جو ہے وہ بنا کے بھیج دیتا ہوں۔ ان سے میری ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ اپنے سوال ساتھ ضرور بھیجیں، صحیح، کہ آپ اس نالج میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سوال آپ کو، کئی اکثر بیشتر جو سوال آتا ہے کہ جی آپ جنرلی سارا بتا دیں، تو میری ان جو سے شاید ریکویسٹ ممکن ہے نہیں کہ ہوتا، جو بالکل اتنا بہت بڑا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اگر اپنے سوال سم اپ کر دیں اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ نمبر میں یہاں دہرا دیتا ہوں، تو میرا نمبر ہے 0302-747-5543۔ یہ اسکرین پہ بھی آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 0302-747-5543 پہ اپنے ہینڈ پرنٹس جو ہیں وہ سینڈ کر دیں اور اپنے سوالات بھجوا دیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں پوری تفصیل کے ساتھ ان کے جواب انہیں لوٹا دیں گے۔ بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اگرچہ یہ انٹرویو شاید کسی اور شخص کو کرنا چاہیے تھا جو اس علم کے بارے میں بہت کچھ جانتا، مگر میں نے ایک لے مین کے طور پہ ایک عام آدمی کی سوچ اس علم کے بارے میں اس حوالے سے آپ سے بات کی، اور بہت سی نئی چیزیں جو ہیں مجھے جاننے کو ملی ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی یہ جاننے کے لیے ملی ہیں، جس کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا۔ اور ناظرین، جاتے جاتے میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے ظفر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے، ان سے ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں ہفتے میں کم از کم ایک دن ایسا دیں کہ وہ ہمارے اس چینل پہ اپنا ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے ایک آسٹرالوجر دوست ہیں رانا مجیب الرحمان، ان کا پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ نشر ہوتا ہے، اور ہم سب جو دوست جانتے ہیں کہ بہت پاپولر وہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو ظفر اقبال صاحب چونکہ اس علم کے بارے میں ایک عام سطح سے اور طرح سے سوچتے ہیں، اس کو ایک سائنٹیفک انداز میں سوچتے ہیں، اور ایک انسانی بیہیویئر اور رویے اور ایٹیچیوڈ کے حوالے سے سوچتے ہیں، تو میں نے ان کو درخواست کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ چونکہ ایک انٹرنیشنل فیم ہے ان کے پاس، اگرچہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو سراؤنڈنگ میں جو ایسے شخصیات کو جانتے ہیں، مگر چونکہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، اور ہمارے ایک دوست رانا مجیب صاحب کے ذریعے سے آئی، اور پھر جب ہم نے پورا ایک پروفائل جب ان کا دیکھا، تو میرا خیال ہے کہ ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ تو میں ظفر اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک کم از کم دن جو ہے ہمارے انگارے کے لیے ضرور دیں، اور ناظرین میں کوشش کریں گے ہم کہ بہت جلد جو ہے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر اس کے توسط سے آپ ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اپنے جو پرنٹ واٹس ایپ نمبر پہ ہیں وہ بھی آپ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا، اور اس مختصر وقت کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، خدا حافظ۔